ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. بعد حمد و صلاۃ لائق صد عزت و احترام و تکریم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پناہ احسان کہ اللہ تعالی نے اس فانی زندگی کے اندر، اس ختم ہونے والی زندگی کے اندر ہمیں یہ عظیم دن جمعۃ المبارک کا اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے، اور اللہ رب ذوالجلال نے اس جمعۃ المبارک کے دن اپنے گھر کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دن ہمیں اس فانی زندگی کے اندر بار بار نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس دن کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اس میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو نام نامی ہے، آپ کا جو ذاتی اسم شریف ہے، اس اسم شریف کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے بیان فرمایا ہے کہ یہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ ہیں، اور شان ان کی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور یہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نام ہے جو آپ کی اماں جان حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام آپ کو حضور علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے آپ کو القاء فرمایا تھا کہ تیری گود کے اندر تمام نبیوں کے سردار آنے والے ہیں، اور تم نے ان کا نام رکھنا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج سے چند دن پہلے میں نے گفتگو کی تھی ایک مقام کے اوپر، تو وہاں پر میں نے اولاد کے حقوق کو بیان کیا تھا کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں۔ تو اولاد کے جو چند حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس کے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے رکھے ہیں، ان حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کا جس وقت آپ نام رکھیں تو اس نام کے ساتھ محمد ضرور ملانا چاہیے۔ یعنی بیٹے کا نام ناصر ہے تو محمد ناصر، بیٹے کا نام ساجد ہے محمد ساجد۔ تو اس نام محمد کے کیا فضائل ہیں، آج کی جمعۃ المبارک کی جو مختصر نشست ہے، انشاءاللہ تعالی اس نشست کے اندر میں انہی فضائل کے اوپر گفتگو کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ من ولد لہ مولود فسماه محمد، فرمایا جس گھر کے اندر کوئی لڑکا پیدا ہو اور وہ بندہ اس کا نام محمد رکھے، احب لی، میری محبت کے سبب، یعنی میرے نام سے تبرک حاصل کرنے کے لیے میری محبت کے سبب، میرے ساتھ اس کا جو تعلق ہے، میرے ساتھ اس کا جو پیار ہے، اس پیار کے سبب اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے، احبا لی و تبرکن باسمی، میرے نام کے اوپر اس کا نام محمد رکھے۔ فرما ہوا و مولودہ فی الجنہ، حضور علیہ السلام نے فرما وہ بندہ بھی، یعنی باپ بھی، والدین بھی، اور نام رکھنے والے بھی، اور نام جس کا رکھا گیا وہ بیٹا بھی، آقا علیہ السلام نے فرما دونوں جنت کے اندر جائیں گے۔ یعنی اس حدیث پاک کا خلاصہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میرے سبب، میرے نام کے سبب میری جو تم سے محبت ہے، اور میرے نام سے تبرک حاصل کرنے کے لیے بچوں کے نام رکھو، ان کے ساتھ محمد ملاؤ، تو فرما باپ اور بیٹا دونوں جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ادخل الجنت
آلیت علی نفسی اللہ یدخل النار من اسمہ احمد ولا محمد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ذمہ کرم کے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے، یعنی میری یہ بات ثابت ہو چکی ہے، میرے یہ ذمہ کرم کے اوپر ہو چکا ہے کہ جس شخص کا نام محمد ہوگا یا جس شخص کا نام احمد ہوگا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات میں نے اپنے اوپر لازم کر لی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی جہنم کے اندر نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ غور کریں اس بات کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، میں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو بندہ جس شخص کا نام محمد ہوگا یا جس شخص کا نام احمد ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو لازم جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالیٰ عز وجل وعزتی وجلالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، لا اعذب احدا تسمى باسمک بالنار یا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت، مجھے اپنی جلال، مجھے اپنی ہیبت، مجھے اپنی کبریائی کی قسم کہ اے میرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ، جو بندہ تمہارے نام کے اوپر اپنی اولاد کا نام محمد رکھے گا، فرما میں ضرور اس کو دوزخ سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دوں۔ آگے بڑھیے، چونکہ اب وقت تھوڑا ہے، میں ساتھ ساتھ عبارت بھی پڑھتا جاؤں پھر ترجمہ بھی کرتا جاؤں تو وقت زیادہ خرچ ہوگا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، اور یہ میرے سامنے جو میرے ہاتھ کے اندر جو کتاب پکڑی ہو یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو ذات مقدس ہے، تو آپ نے یہ فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد ہے، اس جلد کے اندر فتاوی رضویہ کی 24ویں جلد کے اندر اعلیٰ حضرت نے مختلف کتب حدیث کے حوالے سے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو نام مبارک کے فضائل ہیں ان کو بیان کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ دسترخوان کے اوپر جس وقت آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جس دسترخوان کے اندر لوگ کھانا کھائیں اور اس دسترخوان کے اوپر کوئی شخص بھی بیٹھا ہو جس کا نام محمد ہو یا جس کا نام احمد ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس دن میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پاک فرما دیتے ہیں۔ ایک دسترخوان ہے، دیکھیں نا جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، دنیا کے اندر جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عنایت فرمائی ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹے دیے ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے بیوی عطا کی، پراپرٹی ہے، جائیداد بھی ہے، کچھ بھی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور اس کے استعمال کے متعلق قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں نعمتیں عطا کی تھی، تم نے ان کا کیا شکریہ ادا کیا؟ ان نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا کہ واقعی جو نعمتیں تھیں میری عطا کردہ تھی، میں نے تمہیں عطا کی تھی، تو ان کا حق ادا کیا تھا کہ نہیں؟ مال ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ رکھی ہے، فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے پاس یہ نہیں کہ صرف زکوٰۃ کوئی بندہ سوال کرنے والا آئے، محروم لوگ آئیں، ان کا بھی تمہارے مال کے اندر حق ہے۔ کوئی بندہ تمہارے دروازے کے اوپر سوال کرنے کے لیے آئے، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سوال کرنے والا کوئی آئے اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، یہاں تک کہ وہ سفید گھوڑے کے اوپر تمہارے پاس آئے۔ یعنی دیکھیں نا اس زمانے کے اندر عرب کا جو قیمتی مال تھا وہ اونٹ ہوتے تھے، وہ گھوڑے ہوتے تھے، تو اس زمانے کے اندر ہم یوں ترجمہ کریں گے کہ سوال کرنے والا اگر لینڈ کروزر کے اوپر، بہت بڑی گاڑی کے اوپر تمہارے پاس آئے، بہت بڑی کوٹھیوں والا اور جائیدادوں والا شخص ہو، تمہارے پاس آئے سوال کرنے کے لیے، تو تم اس سے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، یہ تمہارے اموال کے اندر حق ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے سوالیوں کا، محروم لوگوں کا، تو یہ مال کا حق ہے۔ اسی طرح باقی جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ان کا حق ہے، وہ حق کو ادا نہیں کرے گا قیامت والے دن، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو ٹھنڈے پانی ہوتے ہیں ان کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ تو یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا، تو آپ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کے متعلق بھی سوال ہوگا۔ لیکن حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس کھانے کے اندر بچے شریک ہو جائیں، یعنی اپنے گھر کے جو چھوٹے نابالغ آپ کی اولاد ہوتی ہے، ان بچوں کو آپ کھانے کے اندر شریک کر لیں، اس کھانے کا حساب بھی اللہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے۔ تو بالکل اسی طرح جس وقت دسترخوان کے اوپر ہم گھر والے اکٹھے ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ آپ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اگر ان
اس دسترخوان کے اوپر کوئی احمد نام والا، کوئی محمد نام والا ہو تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کھانے کو تمہارے لیے پاکیزہ بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دن میں 2 مرتبہ تقدس اور طہارت عطا فرما دیتے ہیں، پاک فرما دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دسترخوان جس وقت بچھایا جاتا ہے اور اس دسترخوان کے اوپر ایسا شخص آئے جس کا نام احمد ہو یا جس کا نام محمد ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہر روز 2 بار اس گھر کو تقدس بخشتے ہیں، یعنی مقدس فرما دیتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، دسترخوان کے اوپر آپ کھاتے ہیں، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، لیکن اس نام کے اوپر دیکھیں نا، اس دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے محمد نام والے، احمد نام والے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کے اوپر کثرت سے رحمتوں کا نزول عطا فرماتے ہیں، کثرت سے اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا سمیتم الولد محمدا فاکرموہ، فرمایا جس وقت اپنے بچے کا نام تم محمد رکھ دو تو فرماتے ہیں پھر اس کی عزت بھی کرو۔ آج دیکھو نا، ہم بے شک والدین کے حقوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حقوق بھی رکھے ہیں۔ اب جس بچے کا نام تم نے محمد رکھ دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا فاکرموہ، ان بچوں کی عزت کرو، واوسعوا لہ فی المجلس، اور پھر کیا کرو، جس وقت وہ مجلس کے اندر آئیں تو ان کے لیے جگہ کشادہ کرو، ولا تقبحوا لہ وجہا، جس وقت اپنے بچوں کو سزا دو تو ان کے چہرے کے اوپر نہ مارو۔ آج دیکھیں نا، والدین ایسے ہیں بچوں کے نام محمد رکھتے ہیں، پھر ان کی عزت نہیں کرتے، دوستوں کے اندر ان کو گالیاں دیتے ہیں، مجلس کے اندر آتے ہیں تو ان کو کیا کرتے ہیں، ان کو شرم دلاتے ہیں کہ تم نے آج دن کو یہ کام بھی نہیں کیا، یہ کام بھی نہیں کیا۔ حالانکہ حکم کیا ہے کہ جس وقت وہ مجلس کے اندر آئیں، محمد نام والے آپ کی اولاد ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کے لیے مجلس کے اندر جگہ کشادہ کرو، اور فرمایا جب ان کو تعدیب کے لیے یعنی ادب سکھانے کے لیے، فرمایا جب تم ان کو سزا دو تو تم نے کیا کرنا ہے، دائیں بائیں آپ ان کو مار سکتے ہیں، ان کی کمر کے اوپر ماریں، ان کے کندھوں کے اوپر ماریں، ہلکی سزا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا محمد نام والے جو بچے ہوتے ہیں ان کے چہرے کے اوپر آپ سزا نہیں دے سکتے۔ کتنی تکریم ہے اور کتنی عزت ہے نام محمد کی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، اپنے بچوں کی عزت نہیں کرتے، ان کو دوستوں کے اندر ان کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کو بے عزت کرتے ہیں، ان کو طعنے دیتے ہیں، انہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صریح تعلیمات کے آپ خلاف چل رہے ہیں اور صریح مخالفت آپ کر رہے ہیں۔ پھر اس جملے کو سن لیں، فرمایا جب اپنے بچوں کا نام محمد رکھ لو، فرمایا ان کی عزت کرو، جب مجلسوں کے اندر آئیں ان کے لیے جگہ کشادہ کرو، اور جب ان کو سزا دینے کی باری آئے تو فرمایا ان کے چہرے کے اوپر نہ مارو۔ اللہ اکبر۔ دوسرے مقام کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس نے فرمایا اذا سمیتم محمدا، جب اپنے بچے کا نام محمد رکھو، فلا تضربوہ، اس کو مارو بھی نہیں، اس کو سزا بھی نہ دو، ولا تحرموہ، اور فرمایا اس کو محروم بھی نہ کرو، ولا تحرموہ، فرمایا اس کو محروم بھی نہ کرو۔ محروم کرنے سے کیا مراد ہے کہ جو ان کو تحفے دینا، اپنی اولاد کو تحفے دینا، اپنی اولاد کی ضروریات پوری کرنا، یہ تو دیکھیں نا آپ کے فرائض کے اندر شامل ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے، پھر اس کا نان نفقہ، اس کی تعلیم اور اس کی تربیت، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے واجب کی ہے۔ تو جب آپ اس کا نام محمد رکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اسے محروم بھی نہیں رکھیں، اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، اس کو تحفے دیں، اس کی قدر کریں، مجلس کے اندر آئے تو اس کے لیے جگہ کشادہ کریں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور روایت ہے، بس اب وقت بھی ختم ہو چکا ہے، کہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ایک مروی روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی اولاد نہ ہوتی ہو، یعنی اولاد کی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے توقع رکھتا ہو، دعا کرتا ہو، لیکن اولاد نہ ہوتی ہو، فرمایا من اراد ان یکون حمل زوجتہ ذکرا، فرمایا جو بندہ یہ تمنا رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مذکر اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو نرینہ اولاد عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرمائے، تو فرمایا فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَىٰ بَطْنِهَا، پھر وہ کیا کرے، اپنی جو اس کے گھر والی ہے اس کے بطن کے اوپر، اس کے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھے، مرد اپنا، خاوند اپنا ہاتھ رکھے، وَلْيَقُلْ إِنْ كَانَ ذَكَرًا فَقَدْ سَمَّيْتُهُ مُحَمَّدًا، اور یہ الفاظ ادا کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے بیٹا عطا فرمایا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا، فَإِنَّهُ يَكُونَ ذَكَرًا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرمایا جو بندہ اس طرح کرے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کو ضرور بیٹا عطا فرمائے گا۔
یعنی دیکھیں نا اپنی زوجیں جو آپ کی گھر والی ہے، آپ کی بیگم میں، ان کے بطن کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہیں پاک پروردگار اگر تو نے مجھے مذکر نرینہ اولاد عطا فرمائی تو میں کیا کروں گا؟ تیرے حبیب پاک حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ کے نام کے اوپر میں نام رکھوں گا، اپنے بیٹے کا نام محمد رکھوں گا۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کو بیٹا عطا فرمائیں۔ تو یہ ہے نام محمد کے فضائل۔ تو آپ کی جو اولاد ہے جس وقت وہ پیدا ہو تو اس کے جو حقوق ہیں بنیادی طور کے اوپر، ان میں سے ایک حق یہ کہ آپ ان کا نام کیا رکھیں؟ محمد رکھیں۔ قیامت والے دن اس طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ندا دیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت لفظ محمد بولا جائے گا، اے میرے پیارے حبیب محمد آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیں، تو اب جو عام لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اب جس کا نام محمد ہوگا، آپ کے کسی کوئی بھی نام ہے اس کے نام کے اندر محمد آتا ہے تو وہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارا نام بھی محمد ہے، میرے نام کے اندر بھی محمد آتا ہے، دوسرا کہے میرے نام کے اندر بھی محمد آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فرمائیں گے میں نے تمہیں نہیں پکارا، میں نے تو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کا نام پکارا ہے۔ لیکن لوگ سمجھ جائیں گے ان کا نام بھی محمد ہوگا، وہ کہیں گے کہ ہاں جی میرا نام بھی محمد ہے، سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تم کھڑے ہو گئے ہو تو اس نام محمد کے صدقے میں تمہیں محروم نہیں رکھوں گا، پکارا تو میں نے اپنے حبیب کو تھا، تم کھڑے ہو گئے، تمہارا نام بھی محمد ہے، فرمایا اسی نام کے صدقے جاؤ تم بھی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ نام محمد کے فضائل۔ تو آپ کی جب اولاد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کو عطا فرمائے، جو مرضی آپ اس کی پہچان کے لیے آپ نام رکھیں، لیکن شروع کے اندر پہلا نام اس کا کیا ہونا چاہیے؟ محمد۔ محمد ناصر، محمد ماجد، محمد عبد الرحمن، محمد ساجد، محمد عابد، اس طرح اپنے بچوں کے نام محمد رکھیں۔ بس یہ ہے نام محمد کے فضائل۔ تقریباً 7 یا 8 روایات میں نے آپ کو سنائی ہیں، پھر میں حوالہ دے دیتا ہوں چونکہ مختلف کتب کے نام میں نے اس لیے نہیں لیے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فتاوی رضویہ شریف 24ویں جلد ہے، آپ نے مختلف کتب کے حوالے سے اپنے فتاوی کے اندر یہ حدیث پاک جمع کی ہیں اور وہاں پر تمام حوالے جہاں جہاں سے انہوں نے نقل کی ہیں وہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ ساری ذمہ داری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس کے اوپر ہے، اور ہمیں الحمدللہ تعالیٰ اپنے تمام اکابرین کے اوپر اعتماد ہے، مکمل اعتماد ہے کہ جو کچھ انہوں نے فرمایا حق فرمایا، اور جو کچھ انہوں نے لیا جن جن کتابوں سے لیا ہے وہ ان کتابوں کے اندر حرف بحرف موجود ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔